بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی چاند جو ہے یہ شروع میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک باریک سی لائن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس کا جواب یعنی وہ گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ بیان نہیں کی گئی جواب میں، بلکہ اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ چیز بیان کی گئی، یہ پہلے حصے میں ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک دوسری بات کا ذکر کیا گیا کہ بعض اوقات لوگ خود سے کسی چیز کو نیکی بنا لیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ اس میں کوئی نیکی والی بات نہیں ہوتی، تو یہ تصحیح فرمائی گئی ہے لوگوں کی۔ تو یہ دو باتیں انشاءاللہ اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بیان کی گئی ہیں۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ یسألونک، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان کے بارے میں، اہلہ نئے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ جمع ہے، پہلی اور دوسری، پہلی 2 تاریخوں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو اہلہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں کہہ لیں، ویسے یہ اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال واحد ہوتا ہے۔ کل، تو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہیا مواقیت للناس، یہ نظام الاوقات ہیں لوگوں کے لیے، وقت کا تعین کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ چاند جو ہے، والحج، اور اسی طرح حج کے لیے یہ ایک قدرتی نظام ہے، قدرتی ایک کیلنڈر ہے، ایک نظام الاوقات ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم سب آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت سے، پچھلی سائڈ سے، یعنی دروازے کے بجائے پچھلی سائڈ سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، جو تقوی اختیار کر لے، اصل نیکی یہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ جی یہ تو اس کا ترجمہ تھا، اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یسألون، دیکھیں سین حمزہ لام اور باب فاتحہ، سأل یسألو، سأل یسألو، تو یہ بن گیا یسألو۔ سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا، تو اس کو اگر ہم تثنیہ بنائیں تو بن جائے گا یسألو سے یسألانی،
اور اگر جمع بنائیں تو بن جائے گا یسألون. تو یہ ہے یسألون، وہ سب سوال کرتے ہیں. یعنی یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. جمع ہے اونا اور مذکر ہے، اور یا جو ہے یہ غائب کے لیے ہوتا ہے، تو جمع مذکر غائب. اس کے بعد جب فعل کے بعد کوئی بھی ضمیر آ جاتی ہے تو وہ مفعول کا کام کرتی ہے. تو یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، واحد کے لیے کا، تثنیہ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم. تو وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام میں سے جیسے بات ہوئی کہ حضرت معاذ بن جبل اور کسی دوسرے صحابی نے سوال کیا آپ سے ان کے بارے میں، اباؤٹ. اہل ہلال واحد ہے اور اس کی جمع اہلہ. تو ظاہر ہے یہ نیا چاند جو چڑھتا ہے، نیا چاند جو طلوع ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے دن چاند ایک باریک سی لائن ہوتی ہے، بمشکل دیکھا جاتا ہے، اگلے دن واضح اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر وہ 14 تاریخ تک بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اہلہ نئے چاند. تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیا ہے یہ. تو اس کا آگے جواب دیا گیا کل، کہ آپ فرما دیجئے. کل جو ہے یہ دیکھیں کاف واو لام اس کا مادہ ہوتا ہے اور باب ہوتا ہے ناصرہ. تو کاولا یکولو بن جاتا ہے اور یکولو سے تکولو بن جاتا ہے، حاضر کا صیغہ. تم کہتے ہو، تکولو. اب چونکہ یہ حرف علت ہے اور اس پر حرکت ہے اور یہ حرف صحیح ہے، اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، تو لہٰذا ان کی حرکات بدل دی جاتی ہیں، کیونکہ حرف صحیح جو ہے پسند کرتا ہے حرکت کو اور حرف علت جو ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے سکون کو. لہٰذا یہ بن گیا تقولو. اور تقولو سے اگر ہم امر بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا؟ تا شروع میں گرا دیا جاتا ہے، آخری جو ہوتا ہے اس کو سکون دے دیا جاتا ہے. اب دو ساکن اکٹھے آ گئے تو پہلا ساکن گر جائے گا تو باقی کل رہ جائے گا. کل تو کہہ، کلا تم دونوں کہو، بلکہ کولا کولا کولا، کیونکہ اگر یہ تثنیہ ہوتا تو یہ بننا تھا تقولان، تقولان. اب اس سے اگر امر بنائے تو تا گر گیا، ادھر نون یہ گر جائے گا تو باقی رہ جائے گا کولا. اور اسی طرح کولو تم سب کہو. تو یہاں پر واحد ہے امر حاضر. کل آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، ہیا کہ یہ واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے، چاند کے لیے ہے. ہیا مواقیت یہ وقت ناپنے کا ذریعہ ہے، یہ نظام الاوقات ہے. للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے. یہ حج کے نیچے جو زیر آئی ہے نا، چونکہ یہ یہاں پر جو لی آ گیا یہ دوبارہ لی نہیں لکھا گیا، تو یہاں پر بھی زیر جو ہے وہ لی کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے ہے، اور یہاں پر بھی اسی وجہ سے، تو اس وجہ سے حج کے لیے ہم ترجمہ کریں گے. یعنی یہ وقت کو ماپنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی کیلنڈر دے دیا لوگوں کو. اب بہت سارے جو ہمارے معمول ہیں وہ چاند کی وجہ سے طے ہوتے ہیں. جیسے مثلا حج کرنا ہے تو حج کا تعلق ڈائریکٹ چاند کے ساتھ ہے کہ چاند کی کون سی تاریخ میں کہاں پر آپ نے پہنچنا ہے اور کن مہینوں میں یہ ہوگا حج. ویسے تو بہت ساری اور بھی ہماری عبادات جو ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں. جیسے روزہ رکھنا ہے تو یہ چاند کے ساتھ منسلک ہے. تو لیکن یہ حج کو اہمیت دینے کے لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اور بھی اس کے علاوہ کام ایسے ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو مثلا جو عدت کے ایام ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی کے ذریعے، چاند کے ذریعے 4 مہینے 10 دن جو ہیں وہ اسی کے ذریعے ماپے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے معمولات، اگرچہ سورج کے ساتھ بھی ہمارا یہ ماپنے کا جو آلہ ہے، ہم سورج کو بھی بناتے ہیں. جیسے ہماری 5 نمازیں ہیں تو یہ سورج کے حساب سے ہوتی ہیں. تو لہٰذا
یہ ایک وقت ماپنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی واحد ہوتی ہے میقات، اور میقات پہ جا کے آپ کو علم ہے کہ وہ احرام باندھا جاتا ہے. تو وہ طے شدہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی میقات کہتے ہیں، طے شدہ وقت کو بھی میقات کہا جاتا ہے. تو یہ وقت ماپنے کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، لیسا نہیں، بر نیکی، بِأَن، یہ کہ، ان جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہوتا ہے، یہ کہ، ان، لن، کہ، اذن، حتی، یہ 5 لفظ جو ہیں حروف ناصبہ میں سے اپنے بعد والے کو نصب دے دیتے ہیں، یا اگر جمع اور تثنیہ ہو تو نون گر جاتا ہے اس کا پھر. تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ جو ہے تاتو، اس کا مادہ ہے حمزہ تا یا. باب داربہ، عطا یاتی، یعنی یہ آتا یا تیو، آتا یا وہ آیا، یا تیو وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اس کو ہم کہتے لیتے ہیں عطا، کیونکہ پیچھے زبر ہے تو لہٰذا یا کی وجہ سے ہم اس کو کھڑی زبر میں بدل لیتے ہیں، تو اس کو بنا لیتے ہیں عطا، وہ آیا. اور یہ اگر حاضر کا صیغہ بنائے تو یہ بن جائے گا تاتی، یا تاتیو بھی لکھ لیں یا تاتی لکھ لیں. تو تاتی، تاتیان تثنیہ بن گیا، اور تاتیون. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہمارا امر بھی آ رہا ہے تو وہاں پر یہ ہمیں مدد دے گا. پھر تاتیون یہ جمع بن گیا. تم سب آتے ہو یا تم سب آؤ گے. اب دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، اس کے پیچھے کسرہ ہے اور حرف صحیح ہے، اور اس کے بعد واو جمع کی ہے. ایسی صورت میں یہ یا کی پیش جو ہوتی ہے نا اس کو پیچھے منتقل کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو پیچھے منتقل کر دیں گے. تو یہ پیش یہاں پہ آ گئی، یہ اب ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن ہو گیا. اب 2 حرف ساکن اکٹھے ہو گئے تو جو پہلے والا ہے وہ گر جائے گا، تو باقی رہ گیا تاتون. تم سب آتے ہو یا تم سب آؤ گے. تو بے ان تاتو، یہ کہ تم سب آتے ہو، تو یہاں پر چونکہ ان آ گیا تھا تو یہ حروف نواسب میں سے ہے، اس وجہ سے اس کا نون یہاں گر گیا. تو جب نون گرا تو اس کی جگہ پر الف پہلا لگا دیا گیا، تو یہ بن گیا تاتو، یہ کہ تم سب آتے ہو. البیوت، بیت کی جمع بیوت، گھروں میں. من سے، ظہور، ظہرن اس کا واحد ہوتا ہے، ظہرن واحد، پشت، پچھواڑا، تو ظہور اس کی جمع ہے. تو ظہور ہا، ان کے پشتوں سے، ان کے پیچھے سے. کن کے پیچھے سے؟ بیوت. بیوت کے لیے یہ ہا لفظ استعمال کیا گیا. تو ان کے پیچھے سے تم آتے ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، یعنی اصل نیکی کیا ہے؟ من، جو، اتقا، جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، جو پرہیزگار بن گیا، اصل نیکی یہ ہے. اب ان کے ہاں، عربوں کے ہاں ایک رواج تھا اور خود سے انہوں نے یہ بنا لیا کہ جب وہ ایک دفعہ احرام باندھ لیتے تھے تو احرام باندھنے کے بعد اگر انہیں کہیں اپنے گھر میں آنا پڑ جاتا تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے کہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہے. لہٰذا گھر کی پچھلی سائڈ سے دیوار پھلانگ کے یا دیوار کو توڑ کے اس میں سوراخ کر کے تو وہاں سے آتے تھے، اور اپنے ہاں یہ بہت بڑی نیکی خیال کرتے تھے کہ یہ بڑا تقوی کا کام ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی وہ گھر کے سامنے سے ہی آ گئے، تو انہیں کہا گیا، لوگوں نے بڑی ملامت کی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اتنا غلط کام کہ تم سامنے سے ہی آ گئے ہو. تو انہوں نے اب جب یہ بات لوگوں نے ان پر ملامت کی تو اس کے بعد یہ پھر آیت اتری کہ یہ نیکی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ گھر کے سے پیچھے سے آنا جو ہے بہت بڑی نیکی ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے
کہ آپ تقوی اختیار کریں. تو لہٰذا یہ ایک جو غلط رسم تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے طور پر اس کو، ایک مباح کام ہے نا، یہ مباح کام کیا ہوتا ہے؟ مباح وہ کام جس کے کرنے سے نہ ثواب ملتا ہے نہ کوئی برائی ملتی ہے، یہ مباح کام. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ایک مباح کام ہے. تو کھانا کھانا، نہ تو آپ کو کھانا آپ کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو نہ اس پہ ثواب ہے نہ گناہ اس کا کوئی. ہاں البتہ اگر یہ آپ سوچ لیں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے میرے جسم میں طاقت آئے گی اور میں اس کے ذریعے دین کی خدمت کرنے کا کام لوں گا، اس کے ذریعے میں زیادہ طاقت آئے گی تو اس کے ذریعے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا، تو پھر یہ نیکی کا کام بن جاتا ہے. تو مباح کام کو نیکی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پیچھے نیت اور وہ تقویٰ پھر ہونا چاہیے اس کے پیچھے. تو صرف یہ کہ ایک دیوار پھلانگ کے پیچھے سے آ جاؤ تو کہو کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہمیں. تو من اتقا، اتقا جو ہے یہ لفظ واو کافیہ اس کا مادہ ہے. تو اس کو باب افتعال میں اگر کریں تو افتعال یفتعل ہوتا ہے. تو افتعال یہ فارمولہ ہوتا ہے، باب جسے ہم کہتے ہیں افتعال. اب اس پہ یہ سارا کریں آپ تو یہ واو فا کلمہ یہ واو ہے، ابتقیا یہ بن جائے گا تقیا. اب واو جو ہے باب افتعال میں واو کو جب بعد میں تا ہے تو اس کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس یہ بن گیا، یہ بھی تا ہو گیا، یہ بھی تا ہو گیا، اتقیا. اب دو جو تا اکٹھے آ گئے تو ان کو ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتقیا. اب جب آخر میں یا آ جائے اور اس سے پہلے نصب آ جائے تو اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو بن گیا یہ اتقا ہمارے پاس بن گیا. تو یہی ہمارے پاس لفظ تھا اتقا. تو چونکہ یہ الف جو ہے اس کا حمزۃ الوصل ہے تو جب پیچھے میں لایا تو اس کی حرکت جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو ہم نے پڑھ لیا من اتقا، بلکہ اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. دیکھیں بار بار تقوی کی بات ہو رہی ہے. پہلے بھی جب روزے رکھنے کی بات تھی تو تب بھی اس کا اینڈ یہیں پہ ہوا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تقوی اختیار کر لو. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اصل جو کام ہے نا وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی. اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کر دیا بس چھوڑ دو باقی کام، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور جس کا حکم دے دیا اسے بس پھر قبول کر لینا ہے اور اس کو سر تسلیم خم وہاں ہو جانا چاہیے. تو یہ ہے تقوی. وات البیوت، اب اس لفظ کو دیکھیں، اتنا جو ہے واو تو اور ہے، حرف عطف ہے، باقی جو ہے لفظ دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں یہ ہم نے ابھی لفظ ایک بنایا تھا تاتون. تو چونکہ جو بھی امر بنتا ہے وہ حاضر سے ہمیشہ بنتا ہے، تو اس سے اگر ہم امر بنائیں تو کیا بنے گا؟ امر بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پہلا تا گر جائے گا تو باقی ہمارے پاس یہ رہ گیا، درمیان والا اسی طرح آ جاتا ہے، اور آخر میں نون جو ہے وہ گر جاتا ہے جب ہم امر بناتے ہیں. تو یہ آ گیا. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو جب پڑھا نہ جا رہا ہو تو پھر شروع میں الف لگا کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. تو یہ بن گیا اے تو، تم سب آؤ، حکم بن گیا. تو یہ ہے اے تو ایکچولی. تو جب اس کے ساتھ واو ملا دیا گیا تو جب واو ملتا ہے تو حرف علت جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ لکھا رہ جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. لیکن یہاں پر اس کے بعد پھر دوسرا بھی حمزہ ہی ہے، تو لہٰذا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پھر ایک حمزہ جو ہے یہ پہلے والا اس کو ویسے ہی گرا دیا ٹوٹلی. تو لہٰذا باقی جو ہے رہ گیا ہمارے پاس یہ حمزہ وصل، حمزہ آ گیا سکون والا، اور باقی جو ہے یہ والا لفظ آ گیا. تو اس طرح یہ بن گیا واتو، اور تم سب آؤ، بیوت گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے. باب دروازہ، ابواب جمع بن گیا اس کی. تو اور تم سب آؤ گھروں میں،
ان کے دروازوں سے، یعنی یہ جو آپ نے غلط ایک رسم شروع کر لی اپنے طور پر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کے دروازوں سے ہی آنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اتقا، یہ ہم نے ابھی بنایا تھا، اتقا، اتقا یتقی، تو یتقی سے تتقی بن جاتا ہے، تم سب ڈرتے ہو یا تم سب ڈرو گے، تتقی، تتقی، تو اس سے اگر جمع بنائے تو کیا بنے گا؟ تتقیون، تم سب ڈرتے ہو یا تم سب ڈرو گے، تتقیون۔ اب دیکھیں پھر وہی والا یہاں والا بن گیا سارا، بالکل اسی طرح کہ یا ہے اس کے اوپر پیش ہے، بعد میں واو جو ہے وہ جمع کی ہے، اور اس سے پہلے والا مکسور ہے، زیر والا ہے، تو لہٰذا اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے ہم منتقل کر دیں گے، تتا، یہ بن گیا، اور یہ ساکن رہ گیا، یہ بھی ساکن رہ گیا، اور نون زبر نہ ہے۔ تو اب دو ساکن اکٹھے آ گئے، یہ گر جائے گا تو باقی رہ جائے گا تتقون، تتقون۔ اب اس سے امر بنا لیں، کیونکہ یہاں پر امر ہے، حکم دیا گیا ہے، اتقو، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور تم سب ڈرو، تو اس سے امر بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تا گر جائے گا، نون گر جائے گا، اور نون جب گرے گا تو اس کی جگہ پہ ہم الف لگا دیں گے، تو یہ اب یہاں پر شد ہے شروع میں، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو جب پڑھا نہیں جا رہا تو شروع میں الف زیر لگا دیں گے، تو باقی رہ گیا ہمارے پاس اتقو، تو یہ ہے امر اتقو، اور تم سب ڈرو، تو جب یہ واو کے ساتھ ملایا تو وہ اس کی حرکت بھی گر گئی، حمزۃ الوصل ہے چکے، اور تم سب ڈرو کس سے؟ اللہ سے، لعلکم تفلحون، اللہ تاکہ، شاید کہ، تاکہ یا شاید کہ، کم تم سب، تفلحون فلاح پالو، شاید کہ تم سب فلاح پالو، یا تاکہ تم سب فلاح پالو، دیکھیں فلاح کامیابی، تاکہ تم سب کامیابی حاصل کر لو، تو فلاح کا تعلق جو ہے وہ اتقو کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، اگر تقوی ہوگا تو فلاح مل جائے گی، اگر تقوی نہیں ہوگا تو فلاح کا حاصل ہونا، کامیابی کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے معیار آ گیا کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، سرنڈر کرنا ہوگا، تو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔